صحابہ کیا ہے کہ جو قرآن پیغمبر نے، جو قرآن اللہ نے پیغمبر کو دیا تھا وہ قرآن تو لکھا تھا، جیسے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن کریم موجود ہے، اور جو قرآن اللہ نے نبی پاک کو دیا تھا وہ قرآن تو لکھا ہوا موجود نہیں تھا، اور جو قرآن پیغمبر نے صحابہ کو دیا تھا وہ قرآن تو لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب اللہ نے بغیر لکھے دیا ہے، نبی نے بغیر لکھے دیا ہے، تو صحابہ نے ہمیں لکھ کر کیوں دے دیا ہے؟ الیاذ باللہ، اس میں کچھ ملا دیا ہوگا، کچھ کمی کر دی ہوگی، کبھی تو لکھ کر دی ہے، مگر نہ لکھ کر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اعتراض سمجھیے، اعتراض ذہن میں آ گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کیا کہ اللہ نے قرآن نبی کو دیا، لکھا ہوا موجود نہیں تھا، اور جو قرآن نبی نے صحابہ کو دیا وہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا، ہمیں صحابہ نے لکھ کر دیا ہے، تو صحابہ نے کیوں لکھا؟ جب اللہ نے لکھ کر نہیں دیا تو رات کو اللہ نے دیا موسیٰ کو اور لکھ کر دی ہے، انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دی ہے تو لکھ کر دی ہے، زبور حضرت داؤد کو دی ہے، اللہ نے لکھی ہوئی دی ہے، کہ یہ قرآن اللہ لکھا ہوا دے دیتے نا، بغیر لکھے اللہ نے کیوں دیا ہے؟ تو اللہ نے بغیر لکھے دیا تھا، حضور نے بھی بغیر لکھے دیا، پیغمبر تو یہ نہیں فرما رہے کہ یوں قرآن لکھ کر دے دو، لیکن قرآن لکھا ہوا ہمیں پیغمبر کے صحابہ نے جو دیا تو کہنے لگے شاید ملا دیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے ایک قرآن وہ ہے جو اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے وہ لکھا ہوا نہیں تھا، اور ایک قرآن وہ جو پیغمبر نے صحابہ کو دیا ہے وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن جو قرآن تمہیں صحابہ نے دیا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، ارے وہ قرآن جو ابو بکر لکھوائے گا، ذالک وہ قرآن جو عمر لکھوائے گا، ذالک وہ قرآن جو حضرت عثمان لکھوائیں گے، ذالک وہ قرآن جو حضرت معاویہ لکھوائیں گے، لا ریب فیہ، الکتاب فرمایا، الکلام نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ تکلم کرتا ہے تو یہ کلام اللہ بنتا ہے، اور جب پیغمبر تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن بنتا ہے، اور جب صحابی لکھتا ہے تو یہ کتاب بنتا ہے۔ فرمایا ذالک القرآن نے کہا، ذالک الکلام نے کہا، ذالک الکتاب فرمایا۔ فرمایا جو میں نے تکلم کیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جو میرے پیغمبر نے پڑھا ہے وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ ذالک الکتاب حضرت معاویہ لکھ کر دیا ہے وہ بھی لا ریب فیہ ہے، وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ پھر میں یہ لکھ کر دیتے ہیں تو لا ریب فیہ ہے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم مقام نبوت کو وہابی سمجھ کے مانتے ہیں، مقام صحابیت کو ہم لوگ وہابی سمجھ کے مانتے ہیں۔ میں آخری بات یہ تو توجہ کرنا، لیکن جو پیغمبر کے ساتھ طبقہ ملا ہے ان میں ایک طبقہ اصحاب پیغمبر کا ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان میں ایک طبقہ ازواج پیغمبر کا ہے، پیغمبر نے کلمہ جب پیش کیا ہے، ان میں ایک طبقہ آل پیغمبر کا ہے، نبی کے ساتھ حلقہ ایک اسلام میں آنے والے نمبر ایک اصحاب پیغمبر ہے، نمبر دو ازواج پیغمبر ہے، نمبر تین آل پیغمبر ہے۔ اب لوگ پوچھیں گے ارے ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ازواج پیغمبر پیغمبر کی زوجہ اور بیوی کا نام ہے، اور آل پیغمبر یہ پیغمبر کی جسمانی اولاد کا نام ہے۔ ارے اصحاب پیغمبر یہ پیغمبر کے دور میں کلمہ پڑھنے والے پیغمبر کی روحانی اولاد کا نام ہے۔ ارے ویسے تو کلمہ پیغمبر کی بیوی نے پڑھا ہے، لیکن اس کا رشتہ خامد اور بیوی کا ہے، وہ زوجہ پیغمبر کہلائی ہے۔ ارے کلمہ تو حضرت زہرا نے، حضرت ام کلثوم زینب رقیہ نے پڑھا ہے، لیکن وہ پیغمبر کی بیٹی بھی ہے، اسے آل پیغمبر کہا ہے۔ لیکن کلمہ جو پیغمبر کے دوسرے ساتھیوں نے پڑھا ہے تو کسی کو رشتہ صرف ایمان کا ہے، لیکن ان کا رشتہ ساتھ خامد اور بیوی کا نہیں ہے، رشتہ باپ اور بیٹے کا نہیں ہے، اسے اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی ایک تمنا تھی جو پیغمبر کے تینوں طبقات نے پوری کی ہے۔ آپ کہو گے جی وہ کون سی تمنا ہے؟ میں نے کہا نبی کی ایک تمنا، اللہ نبی کی جلوت بھی ہے، اللہ نبی کی خلوت بھی ہے۔ میرے اللہ جلوت کے مسئلے تو سارے دیکھیں گے، لیکن اللہ جب میں کمرے میں رات کو ہوں گا میری خلوت کے مسئلے کون دیکھے گا؟ فرمایا پیغمبر تیری خلوت کے مسئلوں کے لیے میں نے تجھے خدیجۃ الکبریٰ دی ہے، تیری خلوت کے مسئلوں کے لیے میں نے تجھے سودا دی ہے، خلوت کے مسئلوں کو دیکھنے کے لیے میرے پیغمبر میں نے تجھے زینب دی ہے، اور زینب ایک نہیں دو دی ہے، پیغمبر تجھے میں نے حفصہ دی ہے، پیغمبر تجھے میں نے عائشہ دی ہے، پیغمبر تجھے میں نے رات کے تیرے خلوت کے مسئلے دیکھنے کے لیے تجھے میمونہ ام سلمہ دی ہے، یہ پیغمبر کو دی ہے نبی کی خلوت کو دیکھنے کے لیے کہ وہ میرے پیغمبر کی خلوت بھی دین ہے، میرے پیغمبر کی جلوت بھی دین ہے، میرے نبی کے کلمہ کو جو امت ہے یہ جلوت میں بھی ہوگا۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ کا اعلان موجود ہے، یہ پیغمبر کا امتی خلوت میں ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ کا اعلان موجود ہے، ارے جلوت کے مسئلے صحابہ بتائیں گے، پیغمبر کی خلوت کے مسئلے کون بتائے گا؟ اللہ نے انتخاب پیغمبر کی ازواج کا کیا ہے۔ اللہ جو تو نے مجھے دین دیا ہے یہ خلوت کے مسئلے تو باہر چلے گئے، لیکن اللہ تو نے مجھے مکہ کے لیے تو نہیں بھیجا، اللہ مدینہ کے لیے تو نہیں بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا اعلان کیا ہے۔ اللہ میں پوری کائنات اور عالم کا نبی ہوں، اللہ میں پوری دنیا میں تو نہیں جا سکتا، اللہ مجھے یہ بتانا کہ میری دنیا میں دین کو لے کر کون جائے گا؟ فرمایا میرے تو دنیا میں کون لے کر جائے گا؟ فرمایا تیرے صحابہ لے کر جائیں گے۔ پھر
پیغمبر کا شکوہ ہے. اللہ تو نے قرآن میں اعلان کیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تو نے مجھے بھیجا ہے میرے دین کو غالب کرنے کے لیے. اللہ میں محمد کو مسکین آدمی ہوں. اللہ میں پیغمبر کو مکے سے نکالا جانے والا ہجرت کر کے آنے والا آدمی ہوں. اللہ میرا دین دنیا میں غالب کیسے ہوگا؟ اور میں پیغمبر اس کے لیے میں نے تجھے صدیق جیسا بزرگ دیا ہے میں دین کو غالب کرنے کے لیے. عمر جیسا دلیر دیا ہے میں نے دین کو غالب کرنے کے لیے. عثمان جیسا سخی دیا ہے تجھے دین کو غالب کرنے کے لیے. علی جیسا قاضی دیا ہے ارے دین کو غالب کرنے کے لیے. معاویہ جیسا جنرل دیا ہے. ارے دین غالب تو تبھی ہوتا ہے جب مدبر بھی موجود ہو, مال دینے والا بھی موجود ہو, ٹکرانے والا بھی موجود ہو. اللہ نے پیغمبر کو ساتھی دی ہے, ان نے پھر پیغمبر کا دین غالب کیا ہے. نبی مکہ سے آئے ہیں تو پیغمبر بالکل بسر و آسرا تھے, لیکن مکہ مکرمہ سے مدینہ آنے کے بعد جب پیغمبر نے دنیا کو پیش کیا ہے تو میرے سنی بھائی پھر پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی تو مدینہ میں تھے لیکن نبی کے صدیق نے 10 لاکھ مربع میل تک پیغمبر کے دین کو غالب کیا ہے. نبی کے عمر بن خطاب نے 24 لاکھ مربع میل تک پیغمبر کے دین کو غالب کیا ہے. عثمان بن عفان پیغمبر کے صحابی نے 44 لاکھ مربع میل تک دین کو غالب کیا ہے. علی المرتضیٰ پیغمبر کے صحابی نے 64 لاکھ 65,000 مربع میل تک نبی کے دین کو غالب کیا ہے. اب میرے نبی نے کہا اللہ خلوت کے مسئلے باہر بھی چلے گئے, اللہ میرے دین کو غالب کرنے کے لیے مجھے صحابہ بھی دے دیے. اللہ میری تمنا ایک اور ہے والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. اللہ میرا دل کرتا ہے مجھے تیرے راستے میں قتل کر دیا جائے, تیرے راستے میں کاٹ دیا جائے. اللہ میری یہ تمنا پوری کون کرے گا؟ تو نے تو قرآن میں اعلان کیا ہے واللہ یعصمک من الناس. میرے پیغمبر تجھے یہ دنیا کے لوگ قتل نہیں کر سکتے, لیکن میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے. اللہ تیرا اعلان ہے کہ لوگ مجھے شہید نہیں کر سکتے, مگر میری تمنا ہے مجھے شہید کر دیا جائے. اللہ میری تمنا کو پورا کون کرے گا؟ پر میں نے حسین دیا ہے. جب امت نے اعلان کیا الحسین منی, حسین میرے بدن کا ٹکڑا ہے. ام فضل رضی اللہ عنہا حضرت عباس کی بیوی ہے, کلمہ پڑھنے والی, خدیجۃ الکبریٰ کے بعد دوسرے نمبر کی عورت ہے. مدینہ منورہ میں کہا حضور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا الگ ہوا پھر میری گود میں آیا, میں تو رات سے بڑی پریشان ہوں. پیغمبر نے فرمایا پریشان نہیں ہونا چاہیے, ام فضل میں تجھے مبارک دیتا ہوں. نبی خوش ہو گئے. ام فضل نے پوچھا حضور خوشی کی بات کیا ہے؟ فرمایا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو زہرا کے پیٹ سے ہوگا, یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا لیکن تربیت تیری گود میں کرے گا. جسم کا ٹکڑا میرا ہوگا لیکن پلے گا تیری گود میں. ام فضل میں تجھے مبارک دیتا ہوں. حضرت حسین پیغمبر کے جسم کے ٹکڑے ہیں. پھر حلانی شریف کے مسلمان میں تجھ سے پوچھتا ہوں اگر رات کی تاریکی میں میرا اللہ نہ کرے کوئی رات کو ڈکیت آ جائے, کوئی ڈاکو آ جائے, کوئی